جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں شہر سے کوسوں دور ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اسی گاؤں میں ایک کسان اور سونار رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ کسان اور سونار نے فیصلہ کیا کہ گاؤں میں ہمارا کچھ بچا تو ہے نہیں، چلو شہر چلتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ مزدوری کرتے ہیں۔ راستے میں گھنا جنگل تھا اور شہر کی مسافت 15 دن سے زیادہ تھی اور ان کے پاس کوئی سواری بھی نہ تھی۔ آخر دونوں نے ضرورت کا کچھ سامان ساتھ لیا اور شہر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آخر کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ سونار کو بخار نے آ گھیرا اور وہ بیچارہ چلنے سے بھی معذور ہو گیا۔ آخر کسان نے اسے درختوں کی آڑ میں محفوظ جگہ پر لٹا دیا اور خود گرتا پڑتا جنگلی پھل وغیرہ تلاش کرنے چل دیا۔ کچھ دور چلا تھا کہ راستے میں اسے ایک شیر ملا جو درد کی تکلیف سے بے حال ہوئے جا رہا تھا۔ شیر کو دیکھ کر کسان کو تھرتھری سی لگ گئی، مگر شیر پھر بھی نہ اٹھ سکا، بلکہ کسان سے کہنے لگا، اے بھائی، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا، تو میری مدد کر دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ کسان نے شیر کو انسان کی زبان میں بات کرتے دیکھا تو اور بھی ڈر گیا۔ شیر نے کہا، اے بھائی، مجھ سے نہ ڈرو، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے بات کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے زبان دے دے۔ کسان کے اندر ہمت پیدا ہوئی۔ اس نے قریب جا کر پوچھا، اب بتا، میں تیری کیا مدد کروں؟ بھائی، میرے پچھلے پاؤں میں بہت بڑا کانٹا گھس گیا ہے، اس کی تکلیف سے مرا جاتا ہوں، تجھے خدا کا واسطہ یہ کانٹا نکال کر میری جان بچا لے، ورنہ کوئی شکاری ادھر آ گیا تو میری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر مجھے قید کر لے گا۔ کسان نے خدشہ ظاہر کیا، کانٹا تو نکال دوں گا، مگر کیا بھروسہ کہ تو مجھے کھا نہ جائے۔ شیر نے عاجزی سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بھلا کوئی اپنے موسم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے؟ ایسا تو تم انسانوں میں ہوتا ہے۔ کسان نے ہمت کی اور آگے بڑھ کے شیر کے پاؤں کے اندر تک گھسا ہوا کانٹا نکال دیا۔ زخم کو صاف کر کے اوپر رومال پھاڑ کر پٹی باندھ دی۔ شیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے نیک دل انسان، تیری اس نیکی کا میں کیا بدلہ دوں گا؟ آج چل میرے ساتھ چل۔ کسان شیر کے ساتھ چل پڑا۔ کسان نے شیر سے کہا، اے شیر بھائی، میرا ایک اور ساتھی بھی کچھ دور جنگل میں بیمار پڑا ہوا ہے اور کمزوری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ پہلے مجھے کچھ کھانے کے لیے جنگلی پھل وغیرہ کا درخت بتا دے تو تیری مہربانی ہوگی۔ شیر نے کہا، اے نیک انسان، تیرا دوست بھی میرا دوست ہے۔ سن، ابھی کچھ دنوں پہلے 2 شکاری اس جنگل میں مجھے شکار کرنے آئے تھے۔ میں نے اور میری شیرنی نے موقع پا کر ان دونوں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان تھا، وہ محفوظ ہے۔ آپ پہلے ادھر چل، وہ سامان تو اٹھا کر لے جا، اور پھر میں تجھے ایک ایسی نایاب بوٹی کا پودا دکھاؤں گا، چاہے کیسا ہی بیمار ہو، اس کی پتیاں پیس کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ 1-2 دن میں بالکل تندرست اور توانا ہو جائے گا۔ ہم جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو اکثر یہی بوٹی تلاش کر کے کھا لیتے ہیں۔ پھر شیر نے ایک درخت کے نیچے کھانے پینے کی سامان کی طرف لے جا کر کہا، اے نیک آدمی، یہ سامان اٹھا لے۔ کسان کھانے پینے کا سامان کپڑے میں باندھ کر کاندھے پر اٹھا کر شیر کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر شیر نے چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرف پنجے سے اشارہ کرتے ہوئے کسان سے کہا، یہ ہے وہ پودا جو ہر بیماری میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہے۔ غریب آدمی نے جلدی جلدی کچھ پودے توڑ کر سامان میں رکھ لیے۔ شیر نے مشورہ دیا، یہ بوٹی تم اپنے دوست کو کسی پتھر سے کچل کر پانی سے کھلا دینا، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہ تندرست ہو جائے گا۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے اچھے شیر، تیرا بہت بہت شکریہ، اب مجھے اجازت چاہیے، میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ شیر نے کہا، اے بھائی، اتنی جلدی نہ کر، مجھے کچھ اور بھی خدمت کرنے دے۔ کافی دنوں پہلے ایک شہزادہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا۔
مگر چیتے اور رچھ نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ کچھ جان بچا کر بھاگ نکلے، مگر شہزادہ اور اس کا ایک ساتھی مارے گئے تھے۔ شہزادے کے گلے میں موتیوں کے ہار تھے۔ یہ ہار میں لے آیا اور اپنے غار میں ایک جگہ چھپا دیے تھے۔ یہ ہار تم لے جاؤ اور بادشاہ کو دے دینا۔ کسان شیر سے رخصت ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ سنار کو اٹھا کر اسے بوٹی کچل کر پلا دی۔ کچھ دیر میں سنار کا بخار ختم ہو گیا اور وہ بھلا چنگا نظر آنے لگا۔ کسان نے اسے جب تمام محالات بتائے اور شہزادے کا قیمتی ہار دکھایا تو سنار کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور جواہرات چرانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ کھانے پینے کا ذخیرہ مل چکا تھا، لہٰذا دونوں پھر شیر کی طرف چل پڑے۔ سنار کے دل میں لالچ تھا، جیسے ہی موقع ملا وہ جواہرات چرا کر بھاگ نکلا اور گھر کی راہ لی۔ ادھر ملکہ بیٹے کے غم میں بیمار ہو کر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بادشاہ کا اعلان تھا کہ جو کوئی ملکہ کا علاج کر کے اسے اچھا کرے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دے دی جائے گی۔ ملکہ روز بروز موت کی طرف جا رہی تھی۔ بڑے بڑے مشہور طبیب آ رہے تھے مگر کسی سے شفا نہیں ہو رہی تھی۔ کسان بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور سپاہیوں سے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، اے شخص، یہاں کئی ملکوں کے مالج آئے ہیں، تم تو طبیب بھی نہیں لگتے، کہو پھر کیسے علاج کرو گے؟ ہم پہلے ہی شہزادے کی جدائی کے غم میں مبتلا ہیں۔ کسان نے کہا، اللہ آپ کو اور ملکہ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ سلامت مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ملکہ عالیہ کے پاس لے چلیں، انشاءاللہ پہلی ہی خوراک سے ملکہ عالیہ تندرست ہونے لگیں گی۔ اچھا یہ بات ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ بادشاہ ملکہ کے پاس کسان کو لے کر آ گیا۔ کسان نے جیب سے بوٹی نکال کر اسے پانی میں گھول کر جیسے ہی پلایا، ملکہ کے ہاتھ پاؤں میں جنبش ہونا شروع ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے دن وہ بات چیت کرنے کے قابل ہو گئی۔ تمام خادمائیں، کنیز اور خود بادشاہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شام تک ملکہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے غریب اور نادار عوام کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ کسان کو آدھی سلطنت دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ کسان نے بادشاہ سے کہا، عالی جا، شہزادہ شکار کے دوران مارا گیا۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک سارے حالات کا بادشاہ سے ذکر کرتے ہوئے سنار کی بد عہدی اور دھوکے بازی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ سنار شہزادے کا قیمتی ہار چرا کر فرار ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو سنار کی دھوکے بازی پر سخت غصہ آیا۔ اس نے فوراً سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے سنار کی فوری گرفتاری کا حکم کر دیا اور گاؤں والوں کے لیے امدادی سامان اور مدد کے لیے کارندے علاقوں میں روانہ کر دیے۔ سنار کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے قید کر دیا گیا اور کچھ عرصے بعد کسان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے کسان کو اپنی سلطنت کا وارث قرار دے دیا۔ جب بادشاہ اپنی طبی موت مرا تو لوگوں نے کسان کو بادشاہ بنا لیا۔ پیارے دوستو، کہانی آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر سبسکرائب کر دیں۔